الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت السادات پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب زید مجدہ محسن اہل سنت مجاہد اہل سنت جناب محترم قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زید مجدہ فخر السادات پیر سید آسن گیلانی شاہ صاحب جناب محترم سید عاصم شاہ صاحب فخر اہل سنت حضرت مولانا نثار المصطفیٰ چشتی صاحب عاشق رسالت مآب الحاج محمد اقبال صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل پہ نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج ہم ایک ایسی ہستی کے عرص پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے سفر میں گزری ہے۔ ایسی شخصیتیں کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہیں۔ میں نے صاحب عرس زینت الاصفیاء سالک راہ طریقت محسن ملت حضرت قبلہ قاضی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگو کی کہ مسلمانوں پر ایک رحمت فرمائی، اور اس رحمت کا نام جو ہے، مجسم شکل جو ہے، وہ قاضی منظور احمد صاحب کے روپ میں ہے۔ ایک بوڑھا شخص درخت لگا رہا تھا، پودا لگا رہا تھا، تو ایک گزرنے والے جوان نے پوچھا، بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ اس بوڑھے نے کہا، میں پودا لگا رہا ہوں۔ اس جوان نے کہا، اس پودے کے درخت بننے تک آپ تو دنیا میں نہیں ہوں گے، اس کے سائے میں تو آپ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ اسے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ پہلے بزرگ پودے لگا کے گئے، ہم وہ درخت بنے اور ہم ان کے سائے میں بیٹھتے رہے۔ آج میں پودا لگا کے جا رہا ہوں، آنے والی نسلیں اس درخت کے سائے میں بیٹھتی رہیں گی۔ آج ہم تبلیغ دین کے جس شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد حضرت قبلہ قاضی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی۔ جب تک اس مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، دین سکھایا جاتا رہے گا، صاحب عرس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کو فتنوں سے بچانے کا اہتمام کیا ہے۔ صاحب عرس نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور صاحب عرس کا فیض اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ زمر کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے عرس پاک کی مناسبت سے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 2 کرداروں کا موازنہ کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا حکم مان کر اطاعت کے ساتھ، اتباع رسول کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے حکم توڑ کر گناہ آلود زندگی گزارتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں آدمی، ایک متقی اور دوسرا فاسق و فاجر، یہ دونوں برابر نہیں۔ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں برابر نہیں۔ جس طرح کہ عالم اور جاہل یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ کیا اندھا اور نظر والا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ بینا اور نابینا، اندھا اور نظر والا دونوں برابر نہیں، تو عالم اور جاہل بھی برابر نہیں، اور متقی اور فاسق و فاجر بھی برابر نہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے اور رات کے پہروں میں اٹھ کے سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت کا ڈر رکھتا ہے، وَیَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ وہ شخص جس میں یہ صفات ہیں کہ وہ تہجد گزار ہے، خوف خدا رکھتا ہے، رحمت کی امید رکھتا ہے، اطاعت گزار ہے، کیا وہ نافرمان شخص کے برابر ہوگا؟ یہ قرآن مجید کا سوال ہے۔ تو آگے فرمایا کل، محبوب فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ عالم اور جاہل بھی برابر نہیں۔ آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بات یہ ہے کہ نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ جن لوگوں میں عبرت پذیری کا فقدان ہو، وہ نشان عبرت دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ درس اور سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یوں تو ان آیات کا ایک ایک لفظ تشریح طلب ہے، پر میں اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، اور وہ ہے قانت، 2 نقطوں والا کاف۔ امن ہوا قانتن، کیا وہ شخص جو قانت ہے،
عام طور پہ کانت کا جو معنی اختیار کیا گیا ہے، مفسرین نے اختیار کیا ہے، وہ ہے اطاعت گزار، کہ اس پر شریعت نے جو چیز واجب کی ہے وہ اس واجب کو ادا کرنے والا ہے، شریعت نے جو چیز اس پہ فرض کی ہے وہ اس فرض کو ادا کرنے والا ہے، اطاعت کرنے والا۔ یہ پہلا معنی ہے لفظ قانت کا۔ دوسرا معنی، اہل عرب جب سفر کرتے تھے، مشکیزے میں پانی ڈال کے سفر میں ساتھ لے جاتے، تو مشکیزے کا منہ وہ اتنی سختی سے بند کرتے، کسی چمڑے سے یا رسی سے یوں کھینچ کے مشکیزے کو باندھتے کہ جب وہ مشکیزہ سواری پہ رکھتے، سواری چلتی، مشکیزہ ہلتا، تو مشکیزے کے اندر جو پانی ہے وہ باہر نہیں نکلتا تھا، پانی ضائع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا منہ سختی سے بندھا ہوا ہے۔ تو وہ مشکیزہ جو پانی کو ضائع ہونے سے بچاتا تھا، اس مشکیزے کو بھی اہل عرب کہتے تھے سقاء کنیتن، پانی کو ضائع ہونے سے بچانے والا مشکیزہ، سقاء کنیتن، وہ مشکیزہ جو پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا نہیں ہونے دیتا؟ پانی کو۔ یہ ضائع کا لفظ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں تبھی کانت کا لفظ آپ کو سمجھ آئے گا۔ سقاء کنیتن، وہ مشکیزہ جو پانی کو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کانت وہ شخص ہے جو اس دنیا کی بھیڑ میں اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں 70 سال 80 سال بھرپور زندگی گزار کے گئے پر ضائع ہو کے گئے، زندگی ضائع ہو گئی۔ کانت وہ ہے جو اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جس کی آنکھیں بے حیائی میں مصروف ہیں، اس شخص نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اور جس کی آنکھیں قرآن کی تلاوت میں استعمال ہوتی ہیں، اس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لی۔ جس کی زبان جھوٹ، غیبت اور چغلی میں مصروف ہے، وہ شخص ضائع ہو گیا، اور جس کی زبان قرآن کی تلاوت اور درود شریف پڑھنے میں مصروف ہے، اس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر گھر میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، لوگ رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے اکثر ٹی وی چینل یہودیوں کے آگے بکے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری نوجوان نسل کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر اکثر ادارے غیر مسلموں کے آگے بکے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کو ضائع اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے میری اولاد جس راستے پہ چل رہی ہے، اس راستے پر چلنے سے وہ ضائع ہوگی، برباد ہوگی، یا ضائع ہونے سے بچ جائے گی؟ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے وہ بچائے گا جس کو اپنی قیمت پتہ ہے، اور جس کو اپنی قیمت ہی نہیں پتہ، جسے اپنی قدر ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بھی نہیں بچاتا۔ ایک شخص کو یاقوت ہیرا ملا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی قدر کیا ہے، تو اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ جوہری نے دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ شخص کتنا امیر ہے، اس کی سواری کی گردن میں یاقوت ہیرا ہے۔ پر وہ اس وقت حیران ہوا جب اسے پتا چلا کہ جس نے گدھے کی گردن میں یاقوت ہیرے کا لاکٹ ڈالا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے۔ آج ہمیں بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی شانیں عطا فرمائی۔ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے وہ بچائے گا جسے اپنی قدر معلوم ہو۔ اور تشریح نہیں کروں گا، صرف ادھر اشارہ کر رہا ہوں، پھر لفظ کانت کا تیسرا معنی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہماری قدر کیا ہے؟ آج کا انسان اپنا ضمیر بیچ کر دنیا کی چیزیں گھر لاتا ہے، رشوت لے کر اپنے آپ کو برباد کر کے
صوفہ سیٹ گھر میں لا کے رکھتا ہے، اپنی قدر نہیں، چیزوں کی قدر ہے۔ اپنے آپ کو برباد کیا اور گھر میں فانوس لگایا، قیمتی قالین بچھایا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، انسان قیمتی ہے یا دنیا کی چیزیں قیمتی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، کیا خیال ہے، صوفہ سیٹ قیمتی ہے یا انسان قیمتی؟ چلیں آپ انسان کو قیمتی سمجھیں یا نہ سمجھیں، جس نے انسان کو بنایا ہے اس سے نہ پوچھ لیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سورہ والتین کے آغاز میں 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر انسان کی شان بیان کی۔ کتنی قسمیں؟ آسمان سے اللہ نے کتابیں کتنی نازل فرمائی ہیں؟ 4۔ حضرت عیسیٰ پہ انجیل، حضرت داؤد پہ زبور، حضرت موسیٰ پہ تورات اور حضور پہ قرآن مجید۔ مفسرین کہتے ہیں سورہ والتین کے شروع میں جو 4 قسمیں ہیں وہ 4 صاحب کتاب نبیوں کے علاقے کی قسمیں۔ والتین علاقہ عیسیٰ کی قسم، والزیتون علاقہ داؤد کی قسم، وطور سینین اور علاقہ موسیٰ کی قسم، طور سینا کی قسم جہاں تورات نازل ہوتی رہی ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ 4 آسمانی کتابوں کے علاقے کی قسم جہاں وہ اترتی رہیں۔ مفسرین کہتے ہیں آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے اس سارے علم کی قسم اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ انسان کو بنانے والا آسمان سے نازل کیے جانے والے سارے علم کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ کتنا قیمتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، لیکن انسان اپنے آپ کو کہاں ضائع کر رہا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اپنے وجود کی قدر کریں، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا وہ قانت کہلایا۔ آج عرس انہی ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو نعمتیں ہم نے دی تھیں تم نے کہاں استعمال کی۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ قانت وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، اور عرس ان ہستیوں کے ہو رہے ہیں جو خود قانت تھے اور اپنی نگاہ سے انہوں نے دوسروں کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے اعلان فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ انہیں یہ سعادت عطا فرما۔ شیخ صنعاء نے تکبر کیا، اس نے کہا میری گردن پہ نہیں اوروں کی گردن پہ ہے۔ اللہ کے ولی کی بے ادبی کی تو ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے۔ شیطان کے ہتھیاروں میں سے بہت بڑا ہتھیار، زہر میں بجھا ہوا تیر، یہ عشق مجازی ہے۔ جو اس میں مبتلا ہوا وہ بھی برباد ہو گیا، صلاحیتیں ضائع ہو گئی۔ شیخ صنعاء ممبر پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث سناتے تھے، حلقہ ذکر منعقد ہوتا تو مریدین کو ذکر کرواتے تھے، لیکن جب اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، عیسائی عورت تھی، اس کے باپ سے رشتہ مانگا۔ اس عورت کے باپ نے کہا میں رشتہ دے دوں گا پر میری شرط یہ ہے کہ تم شراب پیو اور خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ یہ اس کے لیے تیار ہو گئے، ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ۔ اس وقت حضور شہنشاہ بغداد وضو فرما رہے ہیں، اور
اور شیخ سنا کے مرید خواجہ فرید الدین وضو کروا رہے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد نے چلو میں پانی لیا ہے تو فرمایا کسی کا مرشد ضائع ہونے لگا ہے، کسی کا پیر برباد ہونے لگا ہے. خواجہ فرید الدین نے عرض کیا حضور اس مرشد کا مرید آپ کو اسی لیے وضو کروا رہا ہے کہ میرے مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لے، میرے مرشد کو برباد ہونے سے بچا لے. اللہ والے بڑے کریم ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں جو پانی تھا چلو میں، آپ نے روحانی تصرف سے پھینکا، روحانی طاقت سے وہ پانی پھینکا اور فرمایا شیخ سنا ہوش کر، اللہ نے تجھے کہاں بٹھایا تھا اور تو کہاں رسوا ہو رہا ہے؟ اللہ نے تجھے کون سا مقام عزت عطا فرمایا تھا اور تو کہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ اللہ نے تجھ پر کتنے انعامات فرمائے اور تو نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. یہ فرماتے ہوئے پانی پھینکا. وہ پانی شیخ سنا کے چہرے اور سینے پہ آ کے لگا. شرح صدر نصیب ہوا کہ میں کہاں مبتلا ہو گیا. خنزیر کا گوشت پھینکا، شراب کا پیالہ پھینکا، واہ ہلاکا کہتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑے. ہائے میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ضائع ہو گیا. جنگل میں جا کے پھر ایک عرصہ استغفار پڑھتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور دوبارہ انہیں اسی مسند پہ بٹھا دیا جس مسند پہ وہ پہلے بیٹھے ہوئے. تو حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی توجہ نے ایک مرشد کو ضائع ہونے سے بچا لیا. آج عرس و نستیوں کے ہو رہے ہیں جو خود قانت تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں ضائع ہونے دیا اور اپنی نگاہ سے امت مسلمہ کے افراد کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے. ان کی نگاہ میں اللہ نے ایسا فیض صحبت میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی ضائع ہونے سے بچایا. دو معانی میں نے آپ کے سامنے لفظ کانت کے بیان کیے ہیں. ایک تو اطاعت گزار اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچایا. تیسرا معنی، جب کوئی آدمی کسی منزل کی طرف چلتا ہے تو دوران سفر دلچسپی کی کئی چیزیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. اس وقت جو مسافر راستے کے حسن میں کھو جائے وہ منزل پہ نہیں پہنچتا. منزل پہ وہ پہنچتا ہے جو راستے کی رنگینیوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، جو اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے. قانت وہ ہے جو یکسو ہو کے اپنے ٹارگٹ پر یکسو ہو کے نظر رکھتا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے. وہ راستے کی رنگینیوں سے دل نہیں لگاتا. جس نے راستے کی رنگینیوں سے دل لگایا وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچے. جس آدمی نے سیالکوٹ سے لاہور جانا ہو، وہ راستے میں ہر سٹاپ پہ رک کے پوچھے ادھر کتنے گاؤں ہیں، لوگ بتائیں آگے فلاں گاؤں ہے، آگے فلاں گاؤں ہے. وہ اپنا سفر چھوڑ کے راستے کے دیہاتوں کو دیکھنا شروع کر دے، ان ڈیروں پہ پھرنا شروع کر دے، لاہور پہنچ جائے گا. وہ تو راستے میں ہی کھو گیا. قانت وہ ہے جو اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے. اس دنیا میں ہماری آزمائش یہ ہے، دل کو کھینچنے والی بڑی چیزیں ہیں، منصب، دولت، جاہ، عہدہ، لوگوں کی تعریفیں، کئی چیزیں انسان کو منزل سے بھٹکا دیتی ہیں. یہ جو میلہ اللہ نے دنیا کا میلہ سجایا ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دل کھنچتا ہے، پر قانت وہ ہے جو ان چیزوں سے دل نہیں لگاتا. وہ اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے، اخیر کیا ہوگا، آخر انجام کیا ہوگا. وقتی لذتوں پہ وہ نہیں گرتا. حضرت ابو القاسم کوشیری فرماتے ہیں گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کا عذاب قائم رہتا ہے، اور نیکی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے پر نیکی کا ثواب قائم رہتا ہے. آج ہمارے ہاں اکثریت وقتی لذتوں کے لیے اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے.
یہ دیکھیں اخیر کیا ہوگا۔ ہمارے ملک کی وزیر اعظم تھی، ارب پتی عورت تھی، اپنے پیسوں کا کفن بھی نہیں نصیب ہوا، کفن بھی عیدی والوں نے ڈالا ہے۔ اخیر کیا ہوا ہے؟ وہ اربوں روپے زندگی بچا تو نہیں سکی۔ شاہ حسین لاہوری فرماتے ہیں آخر دا دم بج او یار، آخر دا دم بج او یار۔ بچے آپس میں ایک دوسرے سے پہیلیاں بجھواتے ہیں تو شاہ حسین لاہوری فرماتے ہیں یہ ذرا یہ پہیلی تو بوجھو کہ یہ اللہ نے جو دنیا کا میلہ لگایا ہے اس میں راز کیا ہے، اخیر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ شہر میں میلہ لگا تھا اور بچہ ماں سے کہتا ہے میں نے میلہ دیکھنے جانا ہے۔ ماں کہتی ہے میلے میں رش بڑا ہے، بھیڑ بڑی ہے، تو اکیلا گیا تو گم جائے گا۔ گھر میں سے کوئی بڑا آدمی سیاںا آدمی گیا نا میلہ دیکھنے تو اس کے ساتھ تجھے بھیج دوں گی۔ چچا جا رہا تھا میلہ دیکھنے، ماں نے کہا میرے بیٹے کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی میلہ دکھا لاؤ۔ اب چچا نے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لیا، بھتیجے نے چچا کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ چچا سمجھدار تھا، سیاںا تھا، بھتیجے کو لے کے آیا، میلہ دکھایا، پر میلے میں گم نہیں ہونے دیا۔ میلے کی رونق دکھائی پر میلے میں گم نہیں ہونے دیا۔ میلہ دکھا کے شام کو واپس گھر بھی لے آیا۔ صوفیاء کہتے ہیں اس دنیا کے میلے میں اگر اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو کسی سیانے بندے کا ہاتھ پکڑ لو، جس طرح کہ حضرت قبلہ قاضی منظور احمد صاحب نے علی پور شریف والوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی مرد راہ داں کا ہاتھ پکڑ لو جو راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ کسی اللہ والے، کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، وہ تمہیں دنیا کا میلہ بھی دکھائے گا پر میلے میں گم نہیں ہونے دے گا، میلہ دکھا کے واپس در مصطفیٰ پہ بھی لے آئے گا۔ اللہ والوں کی صحبت کا فیض یہ ہے، ان کی نسبت کا فیض یہ ہے کہ یہ شیطان کے حملوں سے بچا لیتے ہیں، دنیا کے میلے میں گم ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ یہ اپنے مریدین کو دنیا سے لا تعلق نہیں کرتے کہ دنیا ترک کر دو، نہیں، وہ دنیا میں رکھتے ہوئے فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے اپنے مرید کو دنیا کا میلہ بھی دکھا دیتے ہیں اور واپس در مصطفیٰ پہ بھی لے آتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ دین کا ایک ادنا طالب علم ہوں پر بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، علم ہو، عمل بھی ہو، کسی مرد کامل کی تربیت نہ ہو۔ کسی شخص کے پاس علم ہے، عمل بھی ہے، لیکن کسی مرد کامل کی تربیت نہیں، علم بھی ضائع ہو جائے گا، عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، کسی مرد کامل کی تربیت مل گئی، علم بھی آ جائے گا، عمل بھی آ جائے گا۔ دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت پر ہے۔ کسی مرد کامل کی تربیت مل جائے، علم بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ آج اس دور میں علم کی کمی نہیں، بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے ادارے ہیں، علم بڑا ہے، آج المیہ یہ ہے تربیت کی کمی ہے۔ آج وہ افراد ہمیں میسر نہیں جو تربیت کر سکے۔ قانت وہ ہے جو راستے کی رنگینیوں پہ دل نہیں لگاتا، اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے۔ پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اے دنیا تلکن ویڑ آئے،
تھم تھم کے ٹرو اندھیرائے وڑ اندر ویکھو کیڑا ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ پھسل گئے، تو احتیاط سے چلنا کہ کہیں پیر پھسل نہ جائے۔ رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، کیچڑ ہو، تو آدمی سنبھل کے پیر رکھتا ہے کہ رات بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، پیر پھسل نہ جائے۔ تو جو احتیاط آپ اس وقت کرتے ہیں وہ احتیاط آپ دنیا میں بھی قدم اٹھاتے ہوئے رکھیں۔ اے دنیا تلکن ویڑائے تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے۔ یہ جس کو پیر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں نا، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے، شریعت مطالعہ اسی کو تقوی کا نام دیتی ہے۔ پرہیزگاری، تقوی، اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچانا، عذاب سے بچانا، گرنے سے بچانا۔ عرس ان ہستیوں کے منائے جا رہے ہیں جو تقوی والے تھے۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ مزید اس کی میں تشریح کرتا۔ قانت کی تشریح خود قرآن مجید نے آگے جو فرمائی ہے اس میں یہ پہلو بھی بیان کر دیا جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آناء اللیل ساجدا وقائما، قانت شخص رات کے پہروں میں اٹھتا ہے، ساجدا وقائما، سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ میں نے صاحب عرس کے بارے میں سنا ہے کہ تہجد کے بڑے پابند تھے۔ جو آدمی تہجد کا پابند ہو وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں رہنے دیتا۔ جسے رب عطا کرنا چاہتا ہے اسے تہجد کے وقت اٹھنا نصیب کر دیتا۔ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو کہ راضی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ ہر رات کے پچھلے حصے میں ایک رحمت بانٹی جاتی ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلائے دروازہ۔ ساجداں و قائما، کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی قیام کرتا ہے۔ اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستیاں آن جگاوے۔ دو کیفیتیں بیان کی، ایک ساجد اور دوسری قائم۔ سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث مبارک کہ جن اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اگر نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو سجدے والے اعضاء کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اگر نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو اعضائے سجود کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اس وقت جب آتش دوزخ اثر نہیں کرے گی تو یہ اعضائے سجود، دونوں گھٹنے، پیر، ہاتھ، ماتھا اور ناک، یہ اعضاء جو ہیں عرض کریں گے یا اللہ یہ شخص ہمیں تیری بارگاہ میں جھکاتا، یا اللہ اس کو بخشش عطا فرما دے۔ تو اعضائے سجود کی سفارش سے، التماس سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخشش عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص دنیا میں سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ جو فضیلت میں نے بیان کی ہے یہ اوگو کی اس مسجد کی ہے، سیالکوٹ کی مسجدوں کی ہے، لیکن یہ مسجد حرام کی نہیں۔ وہ مسجد جو کعبہ شریف کے ارد گرد ہے، اگر کوئی وہاں سجدہ کرتا ہے تو اس ایک سجدے کے بدلے
جنت میں اللہ تعالیٰ 25,000 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا وسوسے دور ہو جائیں اور دل کی میل اتر جائے تو لمبے سجدے اللہ کے دربار میں کیا کر۔ یہ لمبے سجدے کرنا ہم بھول ہی گئے ہیں، لمبے سجدے ہمیں یاد ہی نہیں رہے۔ احادیث مبارکہ میں نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز ادا فرمائی رات کے ایک پہر، اور اتنی لمبی نماز پڑھی ہے کہ قیام میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، تینوں سورتیں آپ نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائی۔ تو حفاظ بیٹھے ہیں، یہ کتنے پارے بن گئے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 5.25 پارے۔ حضرت مولانا قبلہ کاری نصر اللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ سب کی طرف سے انہوں نے جواب دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں 5.25 پارے پڑھتے ہوئے وقت کتنا لگ جاتا ہے؟ حضور نے ایک قیام میں، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود، ایک قیام میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء، تینوں صورتیں تلاوت کی۔ اب دل تھام کے سنیں، آگے حدیث مبارکہ میں ہے جتنا لمبا حضور نے قیام کیا تھا اتنا لمبا ہی رکوع کیا ہے، اور جتنا لمبا حضور نے رکوع کیا تھا اتنا لمبا ہی حضور نے سجدہ کیا ہے۔ 5.25 پارے پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا لمبا سجدہ حضور فرما رہے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نسائی شریف میں اس کا عنوان ہے تسویۃ القیام والرکوع والسجود، یعنی قیام، رکوع اور سجود ایک ہی مقدار میں کرنا۔ اس پر کون کون سی حدیثیں ہیں؟ تو نسائی شریف میں کتاب الصلاۃ میں ایک عنوان یہ رکھا گیا ہے تسویۃ القیام والرکوع والسجود۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دل کبھی بڑا گھبرا رہا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اللہ کے دربار میں لمبا سجدہ کریں، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے جس میں دکھائی کچھ نہیں دیتا، ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے جس میں سجائی کچھ نہیں دیتا۔ وہ اندھیرا جس میں دکھائی کچھ نہیں دیتا اس میں بصارت کام نہیں کرتی، اور وہ اندھیرا جس میں سجائی کچھ نہیں دیتا اس میں بصیرت کام نہیں کرتی۔ تو جب کچھ سجائی نہ دے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کون سا راستہ اختیار کروں، اللہ کے دربار میں لمبا سجدہ کریں۔ یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، اب مجھے نہیں راستہ مل رہا، تو کریم ہے، تو کرم فرما۔ اور وہ بڑا کریم ہے، وہ فرماتا ہے میری طرف 1 قدم بڑھو، میری رحمت 10 قدم تمہاری طرف بڑھے گی۔ تم چلتے ہوئے میری طرف آؤ، میری رحمت دوڑتے ہوئے تمہاری طرف جائے گی۔ ایسے کریم کے دروازے پہ آنا یہ سعادت ہے، اور ایسے کریم کے دروازے پہ نہ آنا یہ بدبختی ہے۔ ایسے سخی کے دروازے پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دعا کریں اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدے کے بعد پھر قیام کا ذکر۔ مفسرین کہتے ہیں جس عبادت میں مشقت زیادہ ہے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، تو سجدے کی نسبت قیام میں مشقت زیادہ ہے۔ نماز تراویح میں اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب قاری صاحب پہلی رکعت میں ہوتے ہیں، منزل سنا رہے ہیں، تو کئی نوجوان پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ قیام مکمل کر کے رکوع کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، تو لوگ کھڑے ہو کے فوراً نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سجدے سے تو نہیں گھبرا رہے، قیام سے گھبراتے ہیں۔ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، اس لیے قیام کی فضیلت پر بھی احادیث موجود ہیں اور مفسرین کی تشریحات موجود ہیں۔ جو ہی کوئی آدمی نماز کی نیت کر کے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، عرش سے اس کے وجود پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ رحمتیں وہ ہیں جو کعبہ شریف پہ نازل ہو رہی ہیں ہمہ وقت۔ دنیا کے کسی کونے پہ کھڑا ہو کے نمازی جب نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے،
جو رحمتیں کعبہ شریف پہ نازل ہو رہی ہیں ان کی نسبت، ان کا تعلق اس نمازی کے سینے کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ رحمتیں اس نمازی تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سجدے اور قیام کی بے پناہ برکتیں۔ آگے قانت کی شان یہ بیان کی ہے، وہ عبادت کر کے تکبر نہیں کرتا، یحذر الآخرۃ۔ ذرا ترتیب کلام دیکھیں، قانت رات کو اٹھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، تکبر نہیں کرتا میں بڑا عبادت گزار ہوں، اپنی ڈیوٹی پوری دے کر یحذر الآخرۃ، پھر بھی ڈرتا ہے آخرت سے۔ کیوں؟ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ عبادت کر کے غرور میں نہ مبتلا ہو جائے میں نے بڑی عبادت کی، اس بارگاہ میں پتہ نہیں کتنی کتنی عبادتیں کی گئی ہیں، اور ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اللہ کی شان معبودیت کے لائق نہیں۔ جہاں امام الانبیاء ساری رات عبادت میں گزار کے فرمائیں، عرض کریں اللہ کے دربار میں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، وہاں میری اور آپ کی عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں نبی، چٹانیں توڑتے ہیں، پتھر تراشتے ہیں، اینٹیں بناتے ہیں، گارا تیار کرتے ہیں، بیت اللہ شریف تعمیر کرتے ہیں، کتنی محنت کی۔ یہ نہیں کہ بھٹے سے بنی ہوئی اینٹیں آ گئی تھیں اور حضرت ابراہیم نے دیوار بنا دی تھی، چٹانیں توڑ کے، اینٹیں تراش کے، خود اینٹیں تیار کی ہیں، گارا بنایا، اور باپ اور بیٹا ہی مزدوری کر رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کیا، کعبہ بنا کے یہ نہیں عرض کیا یا اللہ دیکھ تیرا گھر بنا دی ہے، نہیں، کوئی تکبر کا پہلو نہیں، کام بڑا کیا انہوں نے، کام بڑا کیا ہے، لیکن کعبہ شریف بنا کے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، تیری مہربانی ہے تو اگر قبول فرما لے۔ محنت پوری کر کے، ڈیوٹی پوری دے کے، پھر نبیوں کی سنت کیا ہے؟ عاجزی سے ہاتھ پھیلانا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہماری طرف سے۔ اب جو آدمی اپنی ڈیوٹی پوری دے کر پھر عاجزی سے قبولیت کی دعا کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ تو قانت کی شان یہ بیان کی کہ وہ فخر یا غرور میں نہیں مبتلا ہوتا، وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ پڑھنے دا نہ مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوی متے روڑ شڑی دودھ کڑے۔ آگے فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ آیت مبارکہ کی ترتیب پر غور کریں تو پہلے خوف کا ذکر ہے، بعد میں امید رحمت۔ تو قانت وہ ہے جو پہلے تو خوف رکھتا ہے اور خوف غالب ہوتا ہے، لیکن ایسا خوف نہیں کہ رحمت کی امید ہی نہ ہو، وہ رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو بتائیں پہلے کس چیز کا بیان ہے، خوف کا یا امید کا؟ خوف کا، خوف مقدم ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگ رحمت کی امید ایسے رکھتے ہیں کہ دل میں خوف ہے ہی نہیں۔ رحمت کی امید ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ضروری ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کی تشریح کی ہے، جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ تو قرآن مجید نے آنکھیں کھول دیں کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس طرح زمین والے لوگ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح جب اہل آسمان فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں علماء کے وجود چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
علماء کے وجودوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، انما اس کے سوا کوئی بات نہیں، انما در حقیقت بات یہ ہے، انما حقیقت یہ ہے، یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ عقل مند کون ہے؟ اس نے کہا جی عقل مند وہ ہے جو نفع اور نقصان میں فرق کر لے، یہ چیز نفع والی ہے یہ نقصان والی ہے، جو ان دونوں میں فرق کر لے وہ عقل مند ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں، وہ عقل مند نہیں۔ تو سائل نے کہا پھر آپ بتائیں کون عقل مند ہے؟ درس قرآن میں بیٹھنے والوں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آدمی نفع نقصان میں فرق کر لیتا ہو کہ یہ چیز نفع والی ہے یہ نقصان والی ہے، عام لوگ تو اسے ہی عقل مند سمجھتے ہیں، اسی لیے اس شخص نے بھی یہی جواب دیا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں، وہ عقل مند نہیں۔ سائل نے کہا پھر آپ بتائیں کون عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفع والی چیز کو اپنا لیتا ہے، نقصان والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ خالی فرق کر لینے سے کہ یہ نفع والی چیز ہے یہ نقصان والی ہے، اور پھر بندہ نفع والی چیز کو اپناتا نہیں، نقصان والی چیز کو چھوڑتا نہیں، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو نفع والی شے کو اپنا لیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کس کو نہیں پتا کہ نماز میں نفع ہے، پر لوگ اپناتے نہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنے میں نقصان ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب ہے آخرت میں اس جھوٹ کی وجہ سے، پر لوگ نقصان دہ چیز کو چھوڑتے نہیں۔ تو جو نفع والی چیز کو اختیار نہ کرے، نقصان والی چیز کو چھوڑے نہ، وہ عقل مند نہیں۔ قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اور اس کا صحیح مقام یہی ہے کہ انسان نفع والی شے کو اختیار کر لے، نقصان والی شے سے اپنا دامن بچائے۔ اس دنیا کی زندگی جو کہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے آسان ترین راستہ جو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ان 2 آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے، یوں تو اس میں بہت سارے ضمناً مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، لیکن آیت مبارکہ کا عمود اٹھان اور پیغام جو ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیں اور ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، ان لوگوں کا راستہ اختیار کر لیں جن کی آنکھیں روشن ہیں، جو راستے کو جانتے ہیں، وہ لوگ جن کی نظر منزل پر ہے اور جو راستے کی دلچسپیوں سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں۔ آج اس مہینے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہو رہا ہے۔ آج اس مہینے میں حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کا عرس پاک ہو رہا ہے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت عشاء احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام میں سے ان جلیل القدر ہستیوں کے آراس ہو رہے ہیں۔ اہل بیت میں سے عظیم المرتبت ہستی نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس پاک، اور ہم سب کی روحانی ماں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال سفر میں ہوئے۔
عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت جناب ابو سہل، ان کے وصال بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ تو صحابہ میں سے بھی چند ہستیوں کے عرس، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابرین اولیاء کرام کی آراس مبارکہ اس مہینے میں منعقد ہوتے ہیں۔ ان تمام ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ہستیاں آپ کو کانت نظر آئیں گی، اور ذوق عبادت اور شوق عبادت سے سرشار ہستیاں نظر آئیں گی۔ ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزریں، اور ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزریں۔ کبھی سجدہ، کبھی قومہ، کبھی جلسہ، کبھی قعدہ، نظارہ دید کے قابل ہے تیرے بے قراروں کا۔ بس آخری بات کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اپنی اولادوں کو سنبھالنا، دین کا کام کرنا مشکل ہے۔ حضرت داتا صاحب جس شہر میں آئے تھے وہ مسلمانوں کا شہر تھا، وہ ہندوؤں کا شہر، سورج کی پوجا کرنے والے وہاں تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جہاں کے ڈیرا لگایا وہاں کوئی مسجد بنی ہوئی تھی، جس مسجد میں بیٹھ کے آپ نے دین کا کام کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، غیر مسلموں کا شہر۔ وہ کتنے بڑے باہمت لوگ تھے جو دشمنوں کے شہروں میں بیٹھے اور بتوں کے پجاریوں کو کلمہ پڑھا کے رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ اور آج ہمارے لیے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے دین کو سمجھانا مشکل ہے، اور اپنی اولادوں کو مسلمان بنانا مشکل ہے کہ صحیح معنوں میں ہم انہیں دیندار بنا سکیں۔ سلف صالحین کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، وہ باعمل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے تھے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے جو لوگ اللہ کا حکم مانتے تھے نا، پھر وہ دریا کو حکم دیتے ہیں، دریا بھی ان کا حکم مانتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریا پار کیا ہے تو پوچھتے ہیں کسی سپاہی کا کوئی سامان تو نہیں دریا میں گر گیا، لشکر گزارا ہے دریا میں سے، تو ایک سپاہی کہتے ہیں میرا پیالہ رہ گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص دریا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، میرے سپاہی کا پیالہ واپس کر۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے لہریں اس طرح پیالے کو اٹھائی ہوئی ہیں جیسے دونوں ہاتھوں میں کسی چیز کو اٹھا کے بلند کیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمران تو وہ تھے جنہوں نے قوم کا ایک پیالہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہمارے تو وہ حکمران تھے قوم کا ایک پیالہ بھی نہیں ضائع ہونے دیا، دریا سے واپس لے کے دیا ہے۔ اور یہ کیسے حکمران ہیں جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹ کے دوسرے ملکوں میں جمع کرواتے۔ ہمارے ہاں ابھی ایک سکیم شروع ہو رہی ہے 100 ارب روپے سے، جس میں سود کا پہلو بھی شامل ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا وہ قرضہ لینے سے پہلے علماء سے فتویٰ ضرور لے لیں کہ کہیں آپ اللہ سے جنگ نہ شروع کر بیٹھے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ 8% سود جو ہے وہ دینا پڑے گا، یا 7% آپ دیں گے، 8% حکومت دے گی آپ کی طرف سے، 8% سود حکومت دے گی۔ تو حکومت کیسے مجاز ہے کہ وہ ہمارے پیسوں میں سے کسی کے ساتھ سودی کاروبار کرے؟ جب حکومت 8% سود دے گی تو وہ بھی خیانت کر رہی ہے کہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ سود کے ریٹرن میں دے رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور گفتگو سمیٹتے ہوئے بطور ہدیہ تشکر یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں، ابھی مجھے 3,82,000
اور کچھ اور عدد بھی تھا، اس میں درود شریف ملک کیا گیا ہے۔ ہر مہینے یہاں درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے بھی کچھ دوست احباب درود شریف پڑھ کے لائے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ درس قرآن مجید کی مقبولیت ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ درس قبول ہو گیا کہ اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق ہمیں مل رہی ہے، اور 50,000 دفعہ ان بزرگوں نے درود شریف میرے مل کیا ہے، تو ماشاءاللہ یہ 40,000 اور وہ 50,000 ملا کے تقریباً 5 لاکھ کے قریب درود شریف ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی ایک نماز پڑھے اور پھر اگلی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھیں پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ جس کے عمل کو قبول کرتا ہے اسے پھر استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ پچھلے مہینے بھی احباب لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ کے لائے، اور یہاں یہ اعلان ہوا تھا کہ ہر مہینے ہم کثرت سے درود شریف پڑھ کے لائیں گے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک سعادت کا موقع ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کو اس درس قرآن میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلے کی طرف توجہ یہ بھی آپ کی دلانا چاہتا ہوں، 25 دسمبر کا دن آ رہا ہے جب دنیا کرسمس ڈے منا رہی ہے۔ چونکہ عیسائیت کا غلبہ ہے دنیا پر، تو کرسمس ڈے کا ذکر ٹیلی ویژن پر اخبارات میں بھی آتا ہے۔ وہ دن کل شریف پڑھنے کا دن ہے۔ موبائل کے ذریعے جہاں تک ہو سکے یہ میسج بھیجیں کہ جب دنیا میں عیسائی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوں گے آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اس دن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، بڑی شان والے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کو کفر سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں، عورتوں کا ذکر ہے قرآن میں لیکن کسی عورت کا نام نہیں قرآن میں۔ اگر قرآن میں نام آیا ہے تو حضرت مریم کا نام آیا ہے۔ تو عیسائی اگر اس پہلو پر بھی غور کریں، اسلام نے عیسائیت کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر، جناب مسیح کے لقب مسیح کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو ہم اہل ایمان حضرت عیسیٰ کے ادب کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ تو 25 دسمبر کو خود بھی کثرت سے کل شریف پڑھیں اور دوست احباب کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا